الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جانوروں سے جو پسینہ نکلتا ہے، جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کا زیادہ ان کو وہ پسینہ وغیرہ لگتا رہتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ جس کا جوٹھا ناپاک ہے، جس جانور کا جوٹھا لعاب یعنی ناپاک ہوتا ہے، اس کا پسینہ اور لعاب یعنی جو سلائیوا ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ اور جس کا جوٹھا یعنی جوٹھا مطلب پانی اگر وہ کچھ چھوڑ دیتا ہے پی کر، وہ پاک ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے۔ یہ ایک رول ہے ہماری فقہ میں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے شیر ہے، شیر اگر کسی چیز سے منہ مارے تو اس کا پانی ناپاک ہو جائے گا، تو اس کا پسینہ بھی ناپاک اور اس کا لعاب بھی ناپاک۔ اور دوسری بات، کتا ہے، کتا منہ مارے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے، تھوڑا پانی اگر پڑا ہو، تو لہذا کتے کا پسینہ بھی ناپاک، کتے کا لعاب سلائیوا بھی ناپاک۔ یہ ایک رول ہے کہ جس کا جوٹھا یعنی کہ ناپاک ہو، جوٹھا مطلب جو پانی لیفٹ اوور واٹر جسے انگلش میں کہتے ہیں ہم، لیفٹ اوور واٹر جس کا ناپاک ہو، امپیور ہو، اس کا پسینہ سویٹ جو ہے اور اس کا سلائیوا will be impure. This is the rule you have to memorize انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ اس کو میمورائز کرتے ہیں تو کافی مسائل نکل آئیں گے۔ دوسرا، جس کا جوٹھا لیفٹ اوور واٹر وہ مکروہ ہے، جس کا جوٹھا لیفٹ اوور واٹر مکروہ ہے، اس کا پسینہ لعاب بھی مکروہ ہوگا۔ یہ اس حوالے سے ہے احکام ہے، اور مزید جو ہے میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ دو جانور اس سے مستثنا ہیں، دو جانور اس سے مستثنا ہیں، یعنی اس رول سے ایکسیپشن ہے، ایکسیپٹڈ ہیں، ایکسیپٹڈ میول اینڈ ڈونکی۔ حالانکہ گدھے اور خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک رہتا ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھے اور خچر پر عمومی طور پر سواری ہوتی ہے، تو ان کے جانوروں سے سواری کرنی ہوتی ہے اور ان سے ہم زیادہ مبتلا بھی رہتے ہیں۔ اگر ان کا پسینہ ناپاک ہو تو امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور لہذا اسی طرح ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اگرچہ ان کے جوٹھے کا حکم جو ڈیفرنٹ ہے۔ گھوڑے کا جوٹھا وہ پاک ہے، گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، لہذا اس کا پسینہ اور اس کا لعاب بھی پاک ہوگا۔ وہ ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے، گھوڑے کا کیوں ہے، وہ اس کیٹیگری میں کیوں نہیں، وہ میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو عرض کی تھی۔ خچر اور گدھے کا پسینہ بالکل پاک ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن کرنا ضروری ہے۔ عورت کے جو فرنٹ پرائیویٹ آرگنز ہوتے ہیں، اس کے مقام سے جو رطوبت بعض اوقات نکلتی ہے، وائٹ رطوبت، یہ عورتیں اس کے بارے میں مسائل پوچھتی رہتی ہیں، اس لیے جو بہنیں ہمیں سن رہی ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ پاک ہوتی ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتی، نہ اس سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے، دھونا بھی ضروری نہیں ہے، ہاں دھو لیں تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندے آج کل عموماً ہوتا یہ ہے کہ خون کے حوالے سے لوگوں کی اتنی آگاہی نہیں ہے۔ خون جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، جو بہتا خون ہو، انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہو، اینیمل یعنی جو خشکی پہ رہنے والے جانور ہیں، ان کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے خون نکالتے ہیں، اس کی شیشی جیب میں رکھ لیتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے معاملے میں، یا خون ٹیسٹ کروایا ہے یا پیشاب ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، منی ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو اس کی شیشی وغیرہ میں جس میں ڈالتے ہیں جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ حمل نجاست بھی آپ نہیں کر سکتے بلا اجازت، یعنی نجاست کو اٹھائے رکھنا۔ اور نماز کے اندر اسپیشلی اگر آپ کی جیب میں خون کی شیشی ہے یا آپ پیشاب کی شیشی ہے یا منی وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے جو آپ نے سرمن وغیرہ لیے ہیں اس کی شیشی ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے مسئلہ بھی آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے، شیشی میں ڈال کر بھی آپ نجاست کو نہیں اٹھا سکتے، اسے حملے نجاست کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ
بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو مردہ ہے، مردار ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے، تو یہ پانی نکلنے والا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو میں آپ کو فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ ایک عبارت ہے کہ یہ پاک ہے، اگر اس سے پانی نکلے یا لگ جائے اس سے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کھال اور خنزیر کی کھال یہ کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے آپ نے انسان کو خنزیر سے ملا دیا، ہو خنزیر سے نہیں ملایا، اس میں فرق ہے۔ انسان کی کھال آپ کسی بھی طریقے سے پاک نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی تکریم کی وجہ سے اگر اس کے کھال اور گوشت کو آپ توڑ توڑ کے پاک کر کر اس کو یوز کریں تو اس کی تکریم کے خلاف ہے، یہ اس کی رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے بہت رسپیکٹڈ بنایا ہے، تو اس وجہ سے اس کی کھال، اس کا گوشت کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ خنزیر کا گوشت اس لیے پاک نہیں ہو سکتا اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے، وہ کوئی طریقہ بھی آپ استعمال کریں وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ رول اگر آپ کو یاد ہو جائے، باقی جانوروں کے پاک کرنے کے طریقے ہیں۔ اب خنزیر اور انسان کے علاوہ ہر جانور کی کھال آپ پاک کر سکتے ہیں، ہر جانور کی، حرام ہو یا حلال ہو، ہر جانور کی آپ کھال پاک کر سکتے ہیں۔ دو طریقے، کل میں نے ایک طریقہ بتایا۔ مثلا انڈیا سے سوال مجھے آیا کہ ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں جو لیدر سے بننے والی چیزیں بہت ساری ہیں، واقعی انڈیا اور پاکستان میں بہت سے لیدر سے کا کام ہے اور بہت بڑی انڈسٹریز ہیں، اور پاکی ناپاکی کے مسائل ہر بندہ خیال نہیں رکھتا، مشرکین کو کیا ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں۔ تو آپ ہمیں کچھ ایسا رولز بتا دیں، تو آپ رولز لکھ لیں، اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہیں لکھ لیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے۔ تو رول لکھ لیں کہ کھال کی پاکی کے طریقے کیا ہے۔ نمبر 1، جانوروں کو ذبح کر دیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، اس کا کھال اور گوشت دونوں پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ جانوروں کو ذبح کر دیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، کوئی مسلمان ذبح کر دے تو اس کا کھال اور گوشت دونوں کیا ہوں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، مثلا آپ کو کیا پتا کسی نے ذبح کیا تھا یا نہیں کیا، خصوصاً جو ہے مشرکین جو ہے وہ کہاں ذبح کرتے ہیں، تو پھر دوسرا طریقہ کھال کو پاک کرنے کا دباغت اسے کہتے ہیں، لکھ لیں دباغت۔ دباغت کہتے ہیں کھال کو سکھا لینا۔ انسان اور خنزیر کے علاوہ سب کی کھال سکھانے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کھالیں جو پاک کرتے ہیں نا، کھالیں یعنی پاک نہیں، مطلب جو کھالوں کا کام کرتے ہیں، چمڑے کا کام کرتے ہیں، وہ کھالوں پہ نمک لگا کر اسے سکھاتے ہیں، یا کھالوں پر مسالے ڈال کر یا مختلف کیمیکلز ڈال کر اس سے اس کی رطوبت نکالتے ہیں۔ رطوبت مطلب اس کے اندر جو تری ہوتی ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ جب تری نکالتے ہیں تو یہ تری نکالنا ہی کھال کو پاک کر دیتا ہے۔ حرام جانوروں کی کھال بھی اس سے پاک ہو جائے گی، مثلا شیر کی کھال ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی، کتے کی کھال ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بکری کی کھال ہے، اگرچہ اسے ذبح نہ کیا گیا، مردار ہو، اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ بھینس کی کھال کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کروکوڈائل کی کھال، سب کی کھال یوں پاک ہو جاتی ہے، اور ہر کارخانہ آپ کو پتا ہے کھال کو سکھا کر ہی استعمال کرتا ہے۔ ہندوؤں کا کارخانہ ہو یا مسلمانوں کا کارخانہ، اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ مسلمان ہی اسے پاک کریں، بلکہ پاک ہو جاتی ہے۔ آپ وہ دھوپ میں ڈالتے ہیں تب بھی پاک ہو جائے گی، ہوا سے پاک کرتے ہیں تب بھی پاک ہو جائے گی، سکھا کر پاک کرتے ہیں تب بھی ہو جائے گی، کیمیکل کے ذریعے وہ سکھاتے ہیں کھال کو اور آگے استعمال میں لاتے ہیں تب بھی، یعنی ہر صورت میں وہ پاک ہو جائے گی۔ لہذا لیدر کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے اگر اس کی کھال اس طرح پروسیس سے گزر کے ہی آئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پاک ہوگی، لیکن خنزیر کی کھال کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آدمی کی کھال جو ہے، آدمی کی سکین وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو یہ رول آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ دو طریقے ہیں، اور دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے اگر کھال کو پاک کیا گیا ہے تو وہ پاک ہے، اس بارے میں ڈاؤٹس کا شکار مت ہوں۔ کتے کی کھال بھی پاک کی جا سکتی ہے، اور یہ جب آپ نے طریقہ جان لیا، اب آئیے اور مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ رول آپ کو میں نے بتا دیا، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ بہت سے مسائل نکال پائیں گے۔ اگر آپ سے اب کوئی پوچھتا ہے جناب میرا صوفہ تو میں نے دیکھا وہ میڈ بائی خنزیر ہے، پگ ہے، تو آپ کہیں یہ نجائز ہے، یہ اس کی کھال تو پاک نہیں ہو سکتی، لہذا اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کی کچھ ٹکڑا جیب میں نہیں رکھ سکتے، نماز اس سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ شیر کی کھال
یا آپ کے پاس ایسے رطوبت والی موجود ہے تو وہ بھی ناپاک ہے. ہاں ذبح کریں شیر کو، یا ذبح شرعی جو وہ اس طرح پاک ہوگا، یا پھر دوسرے طریقے سے پاک ہوگا کہ یعنی اس کی کھال کو سکھا لیں. جی آگے نیکسٹ ہم چمڑے کے پاک کرنے کے، کھال کے پاک کرنے کے طریقے آپ کو بتا دیے ہیں. اور اب آئیے، نجاست کی 2 اور ٹائپس ہوتی ہیں، اس کو بھی لکھ لیں. نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ. جو پہلے ہم نے 2 ٹائپس پڑھی گی وہ حکم کے اعتبار سے ہیں. ان کا حکم یعنی ایک کا لائٹ ہے، ہلکا حکم اسے خفیفہ کہتے ہیں، ایک کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں. اب جو ہے ہم نے کسی اور احکام کے رولنگ کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے یہ نجاست کی ٹائپس ہیں. مرئیہ مطلب جو نظر آنے والی ہے، جیسے پخانہ نظر آ جاتا ہے اور منی نظر آ جاتی ہے اور جانوروں کی ڈراپنگ وغیرہ نظر آ جاتی ہیں، دلدار ہوتی ہیں یعنی موٹی نجاستیں ہوتی ہیں یہ. اور غیر مرئیہ جو نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب وغیرہ کے قطرے ہوں عموماً نظر نہیں وہ آتے، غیر مرئیہ ہوتے ہیں وہ. غیر مرئیہ جو نظر نہیں آتے اور مرئیہ جو نظر آتے ہیں. اچھا، ان دونوں کے پاک کرنے کے طریقے دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ 2 ٹائپس بتائی ہیں. جو نجاست نظر آنے والی ہے جیسے پخانہ ہے، گوبر ہے، خون ہے، خون بلڈ، یہ کیونکہ نظر آتی ہیں تو ان کے دھونے کا طریقہ یہ ہے جب تک ان کا یہ اثر یا دور نہ ہو جائے، ان کو دور کرنا ضروری ہے، اس وقت تک اس کو آپ دھوتے رہیں گے. اگرچہ ایک بار دھونے سے یہ دور ہو جائے، خون بلڈ ختم ہو جائے، جو نظر آ رہا ہے گوبر ہے ختم ہو جائے، اس کا اثر نکل جائے تو ایک بار ہی دھونے سے پاک ہو جائے گا. اگر 5 بار دھونا پڑ رہا ہے تو 5 بار بھی دھونے کی ضرورت ہے اسے. جب تک اسے ختم نہیں کریں گے نجاست کو وہ پاک نہیں ہوگا. یہ نجاست مرئیہ کا قاعدہ ہے. جو نجاستیں نظر آتی ہیں ان کو ختم کرنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک بار دھوئیں تو ایک بار ختم کر دیں. 10 بار آپ کو دھونا پڑ رہا ہے تو 10 بار ضروری ہے ان کو دھونا. اچھا، یہ ہو گئی بات. اور اگر بعض اوقات یہ نجاستیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو دور کر دیتے ہیں لیکن ان کا کوئی رنگ یا کچھ زائل نہیں ہوتا، یا ان کا تھوڑا سا داغ رہ جاتا ہے، رنگ ہے یا بو ہے تو پھر تو آپ ابھی تک وہ نجاست دور نہیں ہوئی، اسے اور دھوئیں. اگر صرف اس کا داغ سا ہے تو اس کو آپ کو صابن یا کسی اور چیز سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. دھو لیں تو بہتر ہے تاکہ داغ بھی ختم ہو جائے، وہ پاک ہو جاتی. داغ ہونے سے ناپاک چیز نہیں رہتی. تو یہ بھی آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا. تو یہ ہے نجاست مرئیہ کے بارے میں کہ اس کو دھو کر ختم کرنا ضروری ہے. اچھا، ایک ہے نجاست غیر مرئیہ جو ہے اس کے بارے میں کیا رول ہے. نجاست غیر مرئیہ مطلب جو نظر نہیں آتی، پتلی نجاستیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی پیشاب کی، پتلی جیسے پیشاب وغیرہ ہو. اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے اور نچوڑنا ہے. 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے. اپنی طاقت کے بل نچوڑنا ضروری ہے، تب یہ پاک ہوں گے. اس کے بارے میں حکم ہے 3 بار کا. اس کے بارے میں حکم ہے صرف نجاست دور کر دے، کسی بھی طریقے سے دور کر دے، نچوڑنے کی کوئی قید نہیں ہے. ادھر 3 بار دھونا بھی ہے، نچوڑنا بھی ہے. یہ صرف کس نجاست کے بارے میں رول ہے؟ جو نجاست غیر مرئیہ نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب ہے. اس کو شخص ایک بار مثلا پیشاب کسی پارٹ پہ لگ گیا، آپ کے جسم کے حصے پہ لگ گیا ہے، اس کو آپ دھوئیں گے. پھر دھونے کے بعد اس کو نچوڑیں گے، خوب نچوڑیں گے یہاں تک ایک قطرہ بھی اس میں پانی نہ رہے. اور پھر دوسری بار دھوئیں گے، پھر نچوڑیں گے جہاں تک قطرہ پانی نہ رہے. پھر تیسری بار دھوئیں گے، پھر نچوڑیں گے جہاں تک قطرہ پانی نہ رہے. تو یہ اب پاک ہو جائے گا. آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو گیا، آپ کا کپڑا بھی پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری بار جب آپ نے نچوڑ لیا خوب اچھی طرح، کپڑا بھی پاک ہو گیا، ہاتھ بھی پاک ہو گیا. ہاتھ کو علیحدہ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہ ہے اس نجاست غیر مرئیہ کو پاک کرنے کا طریقہ. اگر آپ نے اچھی طرح نچوڑا نہیں تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا آپ کے لیے. ایک بندہ ہے مثلا آپ نے ایک اچھی طرح کپڑا نچوڑا, آپ کے اندر جتنی طاقت تھی پانی کا قطرہ نہ رہا, ایک دوسرا بندہ اس کے اندر طاقت زیادہ نچوڑ سکتا تھا, یہ کپڑا آپ کے لیے پاک ہوگا کیونکہ آپ کی طاقت بقدر آپ نے زور لگایا ہے, اس کے لیے ناپاک ہوگا کیونکہ وہ تو اور قطرے اس سے نکال سکتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں حکم تھوڑا سا سخت ہے غیر مرئیہ کے بارے میں, تو اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ تو غیر مرئیہ کے بارے میں حکم ہے. اچھا ایک اس کا آسان طریقہ بھی بتاؤں 3 بار نچوڑنے کا جس میں آپ کو نہ پڑے. وہ یہ ہے کہ اس نجاست کو بہتے پانی کے نیچے اگر آپ رکھ دیں, بہتا پانی مطلب کوئی نل وغیرہ ہے, کوئی آپ کی ٹوٹی وغیرہ ہے, گھر میں نلکا لگا ہوا ہے, ٹینکی سے پانی آ رہا ہے, جیسے یہاں پر کونسل کے نلز ہوتے ہیں ہمارے ہاں یو کے میں, تو ان کے اندر یا اس کے اندر پانی کا یہ کپڑا رکھ دیں آپ جس پہ نجاست پیشاب وغیرہ لگی ہے, تو یہ پانی بہتا پانی اس کو پاک کر دے گا. یعنی جب آپ کو تھوڑا سا یقین ہو جائے کہ اب نجاست دور ہو گئی ہے تو یہ آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. اس میں نہ نچوڑنے کی ضرورت, نہ اس کو یعنی دھونے کی ضرورت, صرف اس کے نیچے رکھ دیں یہاں تک کہ آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ اب نجاست دور ہوگی تو پانی اور کپڑا نکالنے پاک ہو جائے گا. یہ نجاست مرئیہ کے غیر مرئیہ کے حوالے سے نل کے نیچے رکھنے کے حوالے سے مسئلہ ہے. یہ فتاوی امجدیہ کے اندر اس کے بارے میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں یہ یعنی 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنا, یہ حکم اس وقت ہے جب آپ تھوڑے پانی میں کسی نجاست کو پیشاب کو دھو رہے ہوں. اگر آپ حوض کبیر یعنی بڑے حوض میں جو دردہ حوض ہوتا ہے, بڑا حوض ہوتا ہے, میں دھویا یا نل پائپ لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہا دیا اور بہتے پانی میں دھویا تو یہ نچوڑنے کی شرط نہیں ہے. تو نچوڑنے کی شرط پھر ختم ہو جاتی ہے. آج کل آپ کے گھر میں ٹوٹیاں لگی ہوئی, لہذا آپ کو نچوڑنا پڑتا ہی نہیں ہے, ٹوٹی اوپر بہائیں, وہ نجاست کو بہا کے لے جائے, وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو آسان طریقہ ہے یہ. تو یہ بات ہو گئی. اب یہ ضروری ہے کہ تھوڑی دیر ہی نہ رکھیں بلکہ ظن غالب آپ کا ہو کہ اب نجاست نکل گئی ہوگی, پھر وہ پاک ہوگا. اب پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ جب دھوئے جا سکتے ہیں یا نہیں دھوئے جا سکتے, تو یہ بھی اس حوالے سے بھی آپ سن لیجئے. پہلی بات ہے پاک کپڑے آپ علیحدہ رکھیں, ناپاک کپڑے علیحدہ رکھیں, یہ احتیاط ہے. پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑوں کے ساتھ نہ ملائیں. اور ناپاک کپڑے جو ہیں مرد حضرات ان کو چاہیے کہ اپنے کپڑے اگر ناپاک ہو گئے تو وہ پاک کر کے رکھیں تاکہ بیچاری عورتوں کو آپ سے یہ پوچھنا نہ پڑے. اور محتاط لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اسی طرح عورتیں بھی اپنا کپڑا جیسے ہی ناپاک ہو وہ پاک کر کے, جتنی جگہ تھوڑی سی ناپاک ہو اسی کو دھونا ہے نا, وہ دھو کر رکھ دیں تاکہ لانڈری کے لیے سارے کپڑے جو آپ نے رکھے ہیں وہ پاک ہی ہوں. پاکستان اور انڈیا کے اندر جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر ناپاک اور پاک کپڑے آپ کٹھے نہیں ڈال سکتے. اگر ڈالیں گے تو وہ ناپاک کپڑے پاک کو بھی ناپاک کر دیں گے. ہاں ناپاک کر دیں گے, ناپاک ہو گئے اور ان کو نکال کر آپ جب پانی نکالتی ہیں, عورتیں پانی نکالتی ہیں ان کپڑوں کا, ظاہر ہے آپ وہ مشین گھماتی ہے اس کے بعد آپ نکالتی ہیں نا. پاکستان اور انڈیا کے اندر جو بہنیں وہ پانی جب نکالتی ہیں کپڑوں کا اس وقت وہ پاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ بہتے نل کے نیچے اس کو بالٹی کو رکھتی ہیں, اس میں کپڑے رکھتے ہیں, اوپر سے آپ نل چھوڑتی ہیں. اگر ایسا ہی کرتی ہیں تو یس کہہ دیں کہ ہاں ہم ایسا ہی کرتی ہیں. تو اوپر سے نل چھوڑتی ہیں, نیچے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے, آپ اس کا پانی نکال رہی ہوتی ہیں, اس کے اندر جھاگ نکال رہی ہوتی ہیں, اور اس کو اس وقت جب پانی جو بہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر نجاست بھی بہ جاتی ہے, کپڑے پاک ہو جاتے ہیں, اس وقت وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. لہذا میں نے آسان حل بھی بتا دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہو تو ڈاؤٹس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس پروسیس سے وہ کپڑے گزرے ہیں تو وہ پاک ہی ہوئے ہیں, ناپاک نہیں. پہلے ناپاک ہو گئے تھے, بعد میں آپ نے پانی نکال کے جب ٹوٹی کھولی اس پر پانی بہایا تو پھر پاک ہو گئے. دوسری بات,
یو کے اندر جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر ایسا سسٹم لگا ہوا ہے، یو کے میں جو مشینیں ہیں کہ یہ پانی خود ہی لیتی اور دھوتی ہیں کپڑے، اور پھر ان کا پانی نکالتی بھی خود ہیں، اور پھر ایک بار لیتی ہیں، 3 مرتبہ ان کے ہاں سرکل چلتا ہے، یہ پانی لیتی ہیں، اس کو خوب گھماتی ہیں، اس کا پانی نکال کر پھینک دیتی ہیں۔ لیکن نجاست مرعیہ جو نظر آنے والی نجاست ہے، خون، گوبر یا پخانہ وغیرہ اگر لگا ہے، وہ تو ان میں پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ دور کر دیں بس، تو وہ تو یہ اچھی طرح یہ مشینیں دور کر دیتی ہیں، لہذا وہ پاک ہو جائے گا۔ نجاست غیر مرئیہ کے لیے تھوڑا ڈاؤٹ رہتا ہے، یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے اگر آپ نے بیچ میں کپڑے ڈال دیے ہیں تو اس کے لیے کیونکہ 3 بار نچوڑنے کی شرط ہے، یہ مشینیں اگرچہ نچوڑتی ہیں، یو کے والی مشینیں نچوڑتی ہیں، اسے خشک کرتی ہیں، لیکن مجھے کچھ مشین کا کام کرنے والے بھائیوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی پھر بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ نچوڑنا اتنا ہے کہ اس کے اندر قطرہ نہ رہے، ان کے اندر کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو کہا آسان اس کا حل ہے کہ کپڑے پاک کر کے ڈالیں، یعنی جو پیشاب وغیرہ کے کپڑے ہیں ان کو پاک کر کے اسپیشلی ڈالیں آپ۔ دوسری نجاستیں جو ہیں وہ اس میں پاک ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں نچوڑنے کی شرط نہیں ہے، ان کے اندر نجاست کو ریموو کرنے کی شرط ہے، تو یہ مشین اچھی طرح سے ریموو کر دیتی ہے، نجاست مرئیہ کو نکال دیتی ہے۔ لیکن صرف اور صرف نجاست غیر مرئیہ، وہ بھی پیشاب وغیرہ، بچے کا پیشاب وغیرہ، وہ کپڑے آپ پاک کر کے ڈالیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے مشین جو ہے یہ اچھی طرح سکھا بھی دیتی ہے اندر کپڑے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پانی رہ جاتا ہو، ڈاؤٹ ہے، لہذا ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ جو ہیں کپڑے پاک کر کے ڈالیں۔ یہ ہے یو کے کی مشینوں کا مسئلہ، جبکہ پاکستانی مشینوں کا مسئلہ میں نے بتا دیا، وہ تو پاک کو ناپاک کر دیں گی، اور پاک کو بلا ضرور ناپاک کرنا یہ بھی ناجائز ہے، سید اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، لہذا اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو قصدن کیا ہے تو اس سے بھی توبہ کریں آپ۔ تو یہ طریقہ تھا، واشنگ مشین کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا، اور نل کے نیچے کپڑے رکھ کر پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب آئیے کارپیٹ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ نجاست مرئیہ غیر مرئیہ کے ٹائپس بھی میں نے بتا دی، سارے مسائل آپ کو بتا دے، بہت امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں، اور ان کے علیحدہ علیحدہ رولز بھی بتا دیے۔ اب آپ نے اس کو لکھنا ضرور ہے پلیز، کیونکہ پھر آپ کو یاد نہیں رہیں گے۔ اچھا، اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کارپیٹ پاک کیسے کرنا ہے۔ بچے عموماً کارپیٹ پہ پیشاب کر دیتے ہیں، پاکستان کے اندر تو اتنا کارپیٹ کا رواج نہیں ہے، ہو سکتا ہے امیر لوگوں نے کارپیٹ بچھائے ہوں، غریب تو ویسے ہی فرش ننگوں پہ ہی سوتے وغیرہ ہیں، اور انڈیا کے اندر بھی شاید اتنا رواج کارپیٹوں کا گھروں میں نہ ہو، لیکن یو کے اندر تو ہر گھر میں کارپیٹ ہے، ہر گھر میں کارپیٹ کے بغیر یہاں تو زندگی ناممکن ہے۔ ہر مسجد میں کارپیٹ ہے، کارپیٹ پہ اگر بچے نے پیشاب کر دیا، مسجد میں اگر پیشاب کر دیا خدا نہ خواستہ، اب اتنا بڑا کارپیٹ کون دھوئے گا؟ یو کے میں تو دھویا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ادھر تو دھونے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں تو پھر بھی ہم صفحے وغیرہ دھونے کے لیے، کارپیٹ دھونے کے لیے باہر اتنی جگہ ہے یار، ادھر لٹکا دو، ادھر تو کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کہیں نہیں دھو سکتے۔ تو کیا طریقہ استعمال کیا جائے؟ بچے نے پیشاب کر دیا، کارپیٹ کو پاک کرنا، اسپیشلی مساجد والے یو کے اندر کیا کریں؟ کیونکہ اگر بچہ آیا ہے اس نے پیشاب کر دیا ہے تو یہ کیسے پاک کریں؟ اتنا مہنگا کارپیٹ ہوتا ہے۔ تو ایک پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اٹھائیں، اٹھا کر دھوئیں، وہ تو ممکن نہیں ہے اتنا بڑا کارپیٹ اٹھانا۔ اچھا، تو پھر کیا کریں؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ پانی ڈالیں، پانی، بہتا پانی اس پہ ڈالیں، اس جگہ پہ قریبی ساری جگہ پہ پانی ڈالیں۔ اور ایک مشین ادھر اسپیشلی ملتی ہے یو کے اندر، آپ کے یہاں پاکستان میں پتہ نہیں اور انڈیا میں پتہ نہیں ملتی کہ نہیں ملتی، وہ مشین لگائیں چوسنے کے لیے، وہ پورا ایک ایک قطرہ چوس لیتی ہے، کیونکہ یہاں پر نچوڑنا شرط ہے، تو یہ چوس لے وہ سارے پانی، پھر پانی ڈالیں، پھر پانی آپ ڈالیں گے تو پھر اس کے ذریعے چوسیں، پھر پانی ڈالیں 3 مرتبہ کیونکہ یہ نجاست غیر مرئیہ تھی پیشاب، اس کا نچوڑنا بھی شرط تھا اور پانی ڈالنا بھی شرط تھا، 3 مرتبہ نچوڑیں، تو جب ایک ایک قطرہ نچوڑنے سے نکلے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، کوئی قطرہ اس میں چھوڑنا نہیں، وہ مشین کوئی قطرہ چھوڑتی نہیں، بہت اچھی طرح وہ سک کرتی ہے۔ تو یہ ایک جدید، ایک ماڈرن وے ہے ایک کارپیٹ کو پاک کرنے کا۔ اصل اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پاکستان میں ممکن ہے کارپیٹ کو نکالیں باہر، نکال کر اس پہ پانی لگائیں، پانی لگا کر اس کو نچوڑنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ یا نچوڑا نہ جائے
تو اس کو دھوپ میں چھوڑ دیں, اس کا ایک قطرہ بھی جب بند ہو جائے تو ایک بار وہ دھل جائے گا. پھر دوسری مرتبہ اس پہ پانی لگائیں, پانی اس پہ ڈالیں اور جب دھوپ میں چھوڑیں, جب ایک قطرہ بند ہو گیا دوسری بار وہ دھل گیا, تیسری بار اسے 3 بار کریں, جب اس کا بھی قطرہ بند ہو جائے گا اب مکمل طور پر کارپیٹ پاک ہوگا. 3 بار ایسا کرنا آپ کو پڑے گا, جو انتہائی ایک مشکل فعل ہے. تو یہ مشین جو ہے, یہ جو آج جدید ٹیکنالوجی آئی ہے, یہ اس نے آسان کر دیا ہے. یہ اسی خاص حصے کے لیے ہوگا جس حصہ کا آپ کے بچے نے یا کسی کے بچے نے اس پر پیشاب کیا ہے. یہ مسئلہ بھی میں نے بتا دیا. اچھا, بازو کا ناپاک تیل ہوتا ہے. تیل آپ کو پتا ہے وہ زیادہ جلدی چھوڑتا نہیں ہے, رہتا ہے. ناپاک تیل ہوتا ہے, بدن یا کپڑے پر ناپاک تیل لگتا ہے تو اس کو بھی 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہوگا, کیونکہ یہ بھی نجاستیں غیر مرئیہ ہے, نظر نہیں آتی. تیل کب نظر آتا ہے؟ چکنائی اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے 3 مرتبہ دھوڑیں گے, جوڑیں گے تو پاک ہو جائے گا. اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے, بعد میں اگر دیکھیں چکنائی ہے یا داغ ہے, اس کا کیا کریں؟ اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاک ہے. اب ٹھیک ہے, 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنے سے یہ پاک ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ احتلام ہوا تو کیا پوری شلوار دھونی پڑتی ہے, یا نجاست لگ گئی تو پورا اس کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ بھی مسکنسپشن ہے لوگوں کے ذہن میں. پورا ناپاک نہیں ہوتا. جہاں نجاست لگی ہے, جس حصے پہ وہ نجاست ٹچ کی ہے, صرف اور صرف وہی حصہ جو ہے ناپاک ہوتا ہے, اور اسی کو ہی دھونا ضروری ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ پورا دھوتے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن صرف اور صرف وہی حصہ ناپاک ہوتا ہے جہاں نجاست لگی ہے, اور اسی حصے کو دھونا پڑتا ہے. اچھا, نیکسٹ ہے منی وغیرہ کے دھونے کے طریقے کیا ہے. میں آخر پہ آج آپ کو خلاصہ بھی بتاؤں گا, سارے دھونے کے طریقوں کا خلاصہ, اور 10 طریقے ہیں پاک کرنے کے مختلف چیزوں کے. آج میں نے آپ کو بتانا ہے ٹیبل کیسے پاک ہوتا ہے, شیشہ کیسے پاک ہوتا ہے, جوتا کیسے پاک ہوتا ہے, چھری کیسے پاک ہوتی ہے, یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. پھر آخر میں ان کی سمری بھی بتاؤں گا, جو آپ لکھ لیجئے گا. منی کے پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں. کھرچ کر اسے پاک کیا جا سکتا ہے, دھونے کی ضرورت نہیں. اگر خشک ہوگی منی تو اس کو کھرچ کر اس طرح جھاڑ دیں تو پاک ہو جاتی ہے. یہ اس میں آسانی ہے, اور اس میں سب کی منی برابر ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کل لوگوں کی منی پتلی ہوگی ہے تو لہذا آج کل دھونا پڑے گا, پہلے کھرچنا پڑتا. نہیں, آج کل بھی وہ داغ تو لگتا ہے نا, وہ اس پہ کچھ نشان ہوتا ہے نا, اس کو بھی کھرچ کے پاک کیا جا سکتا ہے. تو بدن میں منی لگ جائے تو بدن کے اوپر آپ اس طرح ہاتھ پھیریں, دھونے کی ضرورت نہیں. وہ اگر ساری منی جھڑ جائے تو وہ بھی پاک ہو سکتی ہے. بدن کا بھی سیم حکم ہے. اور یہ تو تھا کہ منی کے پاک کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ صورتحال ہے. اب برتن کیسے پاک کریں. برتن میں چینی کے برتن بھی ہوتے ہیں, ایسے برتن بھی ہوتے ہیں جو سٹیل وغیرہ کے برتن ہیں, اور مٹی کے برتن بھی ہوتے ہیں, مختلف برتن سے ہوتے ہیں. اس حوالے سے قاعدہ کلیہ یہ ہے, اگر ایسی چیز ہے جس میں نجاست جذب نہیں ہوتی, جیسے چینی کے برتن کے اوپر وہ تہ بچھی ہوتی ہے, چکنی تہ ہوتی ہے, اس میں نجاست اندر نہیں جاتی. اور اسی طرح ہی لوہے کا برتن ہے, تانبے کا برتن ہے, پیتل کا برتن ہے, یا اور کسی دھات کا, چاندی کا ہے, یا سونے کا برتن ہے, یعنی وہ آپ کے پاس ہے, اسپون وغیرہ یا ادر تھنگز ہے. تو ان کو دھونے کا طریقہ کیا ہے. جن میں نجاست جذب نہیں ہوتی ان کو فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے. یعنی ایک بار پانی اوپر بہائیں, دھوئیں, دوسری بار 3 بار دھو لیں, بس دیٹس انف. اس کی ضرورت نہیں کہ اتنی دیر تک چھوڑیں یا پانی ٹپکنا موقوف ہو, اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 3 بار دھوئیں, بس ختم, وہ پاک ہو جائے گا. یعنی جو چکنے برتن ہوتے ہیں, جن کے اوپر تہ ہوتی ہے, سٹیل کے برتن ہوتے ہیں, لوہے کے برتن, ان کو پاک کرنے کا 3 بار دھو لیں, بس وہ پاک ہو جائے گا. چھری اور چاقو کے دھونے کا طریقہ کیا ہے. چھری اور چاقو, کیا ان کو بھی دھونا پڑے گا کہ یا اور کوئی طریقہ ہے. اس کے اندر 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. بعض چھری اور چاقو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں, کوئی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے, یا ان کو زنگ لگا ہوتا ہے, یا اس کے اوپر نقش کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز نقش کی ہوتی ہے, نقش و نگار بنائے ہوتے ہیں.
تلواروں پر بھی نقش و نگار بنائے ہوتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز نجس ہو جائے یا ان کو خون لگ جائے تو ان کو دھونے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے. اور یعنی ان کو صرف ان کو پاک کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے. یعنی پانی سے وہ پھر آپ کو چیزیں نکالنی پڑے گی. لیکن جس کے اوپر ایسی چیز نہ ہو، وہ چاقو تلوار جس پہ نقش و نگار نہ بنے ہو، زنگ نہ لگا ہو، تو اس کو صرف پاک کرنے کا طریقہ بہت ایزی ہے. اس کو پونچھ دیں، صرف پونچھ دیں. جسٹ وائپ آن دیٹ. یہ جو وائپس ہوتے ہیں آپ کے پاس جو آپ بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس وائپ سے پونچھ دیں یا کسی خشک کپڑے سے پونچھ دیں، تو ٹیشو پیپر سے پونچھ دیں تو وہ پونچھنے سے پاک ہو جاتی. ان کے لیے دھونا ضروری نہیں، چھری چاقو کو دھونا ضروری. جس پہ نقش و نگار نہیں بنا ہوا، جس پہ نام وغیرہ نہیں لکھے ہو، جس پہ ٹمکنے اور زنگ نہیں لگا، یہ اس کے بارے میں قاعدہ ہے. لہذا اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں. کوئی بھی نجاست ہو بس پونچھ دیں، پاک ہو جائے گی. اور چاندی، سونے، پتل اور گیلڑ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں شرط ہے کہ اس میں نقش نہ ہو. ہاں اگر نقش وغیرہ اوپر ہے، زنگ لگا ہوا ہے، تو پھر دھونا ضروری ہے. پھر ان کو کیا دھونے سے پاک ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نقش جو اوپر زنگ لگا ہو اس میں نجاست اندر گئی ہو، اور اندر گئی ہو، جذب ہوئی ہو، تو پھر دھونے سے پاک ہوگی. ورنہ بس صرف پونچھنے سے ہی چھری چاقو پاک ہو جاتے ہیں. اچھا، آئینہ، گھر کا آئینہ ہے یا شیشہ، اس کو پاک کرنے، یا شیشے کے برتن ہوتے ہیں، گلاس ہوتے ہیں شیشے کے، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چینی کے جتنے بھی برتن ہیں یا شیشے ہیں یا آئینہ ہے، ان پہ اگر نجاست لگ گئی ہے، یا پالش کی ہوئی لکڑی ہے، پالش کی ہوئی لکڑی، یہ ٹیبل میرے سامنے پالش کیا ہوا ہے، یہ سامنے پڑا ہوا ہے پالش کیا ہوا اچھے سے ٹیبل جو آپ سامنے رکھتے ہیں، ان کے طریقہ یہ ہے، کیونکہ ان کو اگر پانی لگائیں گے یہ تو ٹیبل ضائع ہو جائیں گے. پالش کیے ہوئے ٹیبل جو ہے ان کو دھونا نہیں ہوتا. ان کے پاک کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے. شیشے کے برتن، آئینہ اور ٹیبل جو پالش کیے ہوئے ٹیبل ہوتے ہیں، ان کو بھی کپڑے یا کسی پتے وغیرہ سے اگر پونچھ دیں کہ نجاست زائل ہو جائے تو یہ پاک ہو جائے چیزیں. لہذا ان کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بھی پونچھنا کافی ہے. پونچھنا مطلب وائپ کر دے، کسی چیز سے وائپ کر دے. عورتیں آج ہیں، مرد حضرات بھی میں نے دیکھا یو کے اندر، وہ اس طرح کے ٹیبلز کے اوپر وائپ کر دیتے ہیں. اور الٹی وغیرہ اگر کوئی کیا وغیرہ بچہ کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے تو ہاں اس سے پاک ہو جاتے ہیں. جو چکنے ہوتے ہیں جن کے اوپر پالش کی ہوتی ہے اس سے پاک ہو جاتے ہیں. ہاں اگر ان میں دراڑ وغیرہ ہے، کسی کا ٹیبل کو ٹوٹا ہوا ہے، دراڑیں ہیں، اس میں نجاست جذب ہو گئی تو کھردرا پن اس میں موجود ہے، تو پھر پونچھنا کافی نہیں ہوگا، پھر پاک کرنا یعنی دھونا ضروری ہوگا. وہ ایک ڈفرنٹ مسئلہ ہے کہ کسے دھونا جس میں دراڑیں وغیرہ. ویسے شیشہ وغیرہ پہ عموماً دراڑیں وغیرہ ہم رکھتے نہیں ہیں. شیشہ وغیرہ پہ دراڑ ہو تو ہم پھینک دیتے ہیں. وہ اس طرح چکنے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹیبل بھی اسی طرح ہی چکنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پالش کی ہوتی ہے، تو وہ صرف پونچھنے سے پاک ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے ان کو پاک کرنے کا طریقہ. اب جوتے ناپاک آپ کے ہو گئے ہیں، جوتوں کو بھی پانی وغیرہ لگنا بعض اوقات ان کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے، یعنی وہ جوتا ٹوٹ جاتا ہے اس سے. آپ کے موزے ہیں وہ ناپاک ہو گئے ہیں، تو ان پر نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو کیسے پاک ہوگی؟ کیا دھونا پڑے گا ان کو؟ تو اس کے لیے بھی آپ طریقہ نوٹ کر لیں، بڑا آسان طریقہ. ان پر اگر نجاست لگی ہے، گوبر لگا ہے، یعنی جو نجاست مریا ہوتی، پخانہ، گوبر، جو دلدار نجاست ہوتی، منی وغیرہ لگی ہے، وہ صرف کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائے گی. کھرچنا اور رگڑنا ان میں کافی ہے. یعنی کھرچ دیں یا اوپر رگڑ دیں تو موزہ بھی پاک ہو جائے گا، جوتا بھی پاک ہو جائے گا. مٹی سے نیچے رگڑ دیں، جوتا پاک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر پیشاب وغیرہ یا پتلی نجاست لگی ہے تو پھر اس پر مٹی یا ریت یا اس طرح کی چیز ڈالیں، پہلے ڈالیں تاکہ وہ نجاست جذب کر لے. تو جب ڈالیں اس کے اوپر اس طرح مٹی ڈالیں، ریت ڈالیں. یہ پیشاب کے دھونے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اگر کوئی دلدار نجاست لگی ہے موزے یا جوتے پر تو وہ صرف آپ رگڑ کے یوں صاف کر دیں، وہ پاک ہو جائے گا. جیسے رگڑا، آپ نے کسی چیز سے رگڑا یا پتے سے پونچھ دیا یا کسی اور چیز سے رگڑ دیا اسے، وہ پاک ہو جائے. کھرچ دیا، کھرچ دیں، انگلی سے کھرچ دیں، کسی تنکے سے کھرچ دیں، جیسے نجاست اترے گی وہ پاک ہو جائے گا. جوتا بھی پاک ہو جائے گا، موزہ بھی پاک ہو جائے گا. یہ وہ نجاستیں جو کھرچی جا سکتی ہیں. اگر پیشاب لگا ہے تو جہاں سے کھرچا نہیں جا سکتا، اس پر ریت ڈالیں، اس پر راکھ ڈالیں، وہ جذب کر لے گا. پھر اس نجاست کو یعنی اس مٹی کو آپ کھرچ دیں، اس کو آپ صاف کر دیں تو یہ پاک ہو جائیں گے.
اگر ایسا نہ کیا یہاں تک وہ نجاست سوکھ گئی تو آپ بے دھوئے پاک نہ ہوں گے. اگر آپ نے تر نجاست پہ موزے اور جوتے کا مسئلہ یہ ہے، آپ نے وہ ریت وغیرہ نہ ڈالا اور اس کو صاف نہ کیا، جہاں تک کہ نجاست خود ہی سوکھ گئی اس پر، تو پھر اب آپ کو دھونا ہی پڑے گا، دھونے کے بغیر پاک نہیں ہوں گے. تو یہ طریقہ ہے موزے اور جوتے کو پاک کرنے کا، بڑا آسان طریقہ ہے. اب یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ حضور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کے استعمال شدہ کپڑے ہمارے پاس آتے ہیں، ادھر ریسائیکل بہت سے کپڑے ہوتے ہیں، دکانیں بنی ہوتی ہیں، لوگ فری اپنے کپڑے دے جاتے ہیں، اور یہ جو فری کپڑے ادھر دیے جاتے ہیں یہاں سے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور دیگر غریب ملکوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر بیچتے ہیں. پھر ان کو کافروں کے یہ استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں، جرابیں ہوتی ہیں، سویٹر ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں، پرانے کپڑے ہوتے ہیں، ان پر نجاست کا اثر ہمیں تو نہیں نظر آتا، کیا ان کو کیسے پاک کریں؟ یاد رکھیے اگر آپ کے سامنے کوئی اس کا نجاست کا اثر نہیں ہے، آپ کو نجاست نظر نہیں آ رہی، تو وہ بغیر دھوئے اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ شبہ کہ یار کافروں کا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا، یہ شبہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا. یہ رول آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں، نجاست کے بارے میں یہ رول ہے. جب تک آپ کو ظن غالب یا یقین نہ ہو ناپاکی کا، یا آنکھ سے نہ دیکھا ہو، یا دو مسلمانوں نے گواہی نہ، مسلمان کسی نے بتایا نہ ہو، آپ کو خبر نہ دی ہو، وہ کپڑا شبے سے ناپاک نہیں ہوگا. اس طرح اگر ناپاک ہونے پہ ہم مسئلے نکالتے جائیں نا تو پھر تو ہر چیز میں شبہ ہے، ہر چیز میں شبہ ہے. لہذا شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں بنتی جب تک آپ اسے دیکھیں نہ نجاست کو. یہ نجاسات کے بارے میں بہت بڑا رول ہے. اگر یہ رول آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں، آپ نجاستوں کے مسائل 30% مسائل آپ نکال سکتے ہیں. اتنا بڑا رول ہے یہ. ہر چیز پاک ہے انٹل اس پر نجاست آپ کو نظر آئے، یا آپ کو بتائی جائے، یا آپ کو ظن غالب ہو کہ اس پہ نجاست ہے، وہ چیز پاک ہوگی. آپ کیوں اپنے آپ کے ڈاٹس میں کریٹ کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یار کافروں نے استعمال کیا، یار ہندوؤں نے استعمال کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کر دیا، ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا. اگر ہو سکنے پہ ہمارے مسائل ڈیپینڈنٹ ہو تو بہت کچھ سکتا ہے. لہذا مسائل کا دار و مدار ہو سکنے پر، شاید اس پہ نہیں ہوتا. آپ میرا ایک فتویٰ ہے مکڈونلڈ چپس اینڈ فرائز پر، وہ آپ پڑھیں، اس پہ میں نے یہ سارے رولز نجاست کے بیان کیے ہیں. مکڈونلڈ کے چپس اور فرائز پہ وہ فتویٰ ہے، گوگل کر کے سرچ کریں، اس پہ آپ کو واضح کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اتنے ڈاؤٹس ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. یہ جلیبی ہندوؤں نے بنائی ہے، ہو سکتا ہے گاؤ موتر بیچ میں ڈال دیا ہو، اور ہو سکتے پہ کچھ نہیں ہوتا. آپ جلیبیاں بھی ان سے خرید سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، ہو سکتے. ہاں اگر آپ کو ظن غالب ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، پھر آپ کو بچنا ضروری ہوگا. ہو سکنے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے مسئلے. ہماری شریعت بڑی واضح اور کلیئر ہے. تو یہ جناب اس کے طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتائے. اب آئیے میں آپ خلاصہ بتا کر سارے نجاست کے طریقے آپ کو بتاتا ہوں. نجاست کے پاک کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں، اور وہ 10 ہیں جو میں نے آپ کو نکالے ہیں، میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں. جی اب لکھ لیے، وہ آپ نکال لیں. اب پورے کل اور آج کے لیکچر نجاستوں کے پاک کرنے کے طریقے ٹوٹل کتنے ہیں، اور ڈیفرنٹ نجاستوں کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، وہ ٹوٹل 10 ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 10 ہیں جو میں نے ابھی تک بیان کی کل کے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں. لکھ لیں. نمبر 1 دھونا یعنی پانی سے دھونا. نجاست مرعیہ کو اتنا دھونا کہ پوری نجاست دور ہو جائے، اور غیر مرئیہ جو نظر نہیں آتی اس کو 3 بار دھو کر نچوڑنا بھی ضروری ہے. دھونا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کہ صرف ان اشیاء کو پوچھ دینا، جیسے آئینہ میں نے بتایا، تلوار بتائی جس پر نقش و نگار نہ بناؤ، ان کو آپ پوچھ دیں، صرف کسی چیز سے صاف کر دیں، ان کے اندر وہ پاک ہو جاتی ہیں. پوچھنا بھی پاکی کا ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ کھرچنا.
کچھ چیزوں کا کھرچنا، جیسے میں نے بتایا منی کھرچ دیں پاک ہو جائے، جسم پہ لگے یا کپڑے پہ لگے کھرچ دیں پاک ہو جاتی ہے. جوتے اور موزے پہ لگیں دلدار نجاست لگے کھرچ دیں پاک ہو جاتی. کھرچنا بھی ایک طریقہ ہے. چوتھا طریقہ رگڑنا، نجاست خشک نجاست جو ہوتی ہے رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، جیسے جوتے اور موزے کا مسئلہ ہے. اور اگر پتلی نجاست لگی جوتے اور موزے پر، آپ اس پہ ریت ڈالیں اور اس کو رگڑ دیں پاک ہو جائے گی. پانچواں طریقہ ہے سوکھ جانا. سوکھ جانے سے بھی چیزیں پاک، جیسے زمین اور زمین سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں کل میں نے لیکچر میں بتایا. زمین اور زمین سے جو متصل چیزیں ہیں وہ سوکھ جائیں تو پاک ہو جاتی. کیسا آسان طریقہ ہے پاکی کا. درخت اینٹوں وغیرہ کا یہ سارے مسائل ہیں. چھٹا طریقہ ہے جلانا. گوبر جو ہے نا خشک گوبر، اسے جلائیں تو پاک ہو جاتا ہے. یعنی گوبر جل جائے، سوکھا ہوا گوبر جو اوپلے بنتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے اور کئی ملکوں کے اندر، ان کو جلائیں، جو راکھ ہوگی وہ پاک ہوگی. جلانا بھی ایک طریقہ ہے پاکی کا. اچھا، اور سیونتھ طریقہ ہے استحالہ. وہ میں نے ابھی آپ کو نہیں پڑھایا، وہ ہے ماہیت کا بدل جانا، اس سے بھی پاک ہو. جیسے شراب ہے نا، شراب انگور کی شراب، یہ سرکہ بن جائے پاک ہو جاتی ہے. چینج ہو گئی نا، اس کی اصل چینج ہو گئی. گدا ہے نا، گدا ڈنکی، اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا بتا دیا، ڈونکی کھا سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن اس وقت جب استحالہ ہو جائے. استحالہ ہو جائے، استحالہ کب ہوتا ہے؟ مثلا ڈنکی کان کے اندر چلا گیا. کان جو نمک کی کان ہوتی ہے جس کو مائنز کہتے ہیں انگلش میں، مائنز. نمک کی کان میں گدا چلا جائے تو وہ نمک بن جاتا ہے. نمک ہر چیز کو نمک بنا دیتا ہے. نمک سالٹ جو ہے، ایوری تھنگ چینج انٹو سالٹ. تو اس وقت وہ گدا پاک ہو جائے گا. پتا چلا کوئی چیز اگر ماہیت اس کی بدل جائے، اصل بدل جائے، وہ پاک ہو جاتی. یہ جو آپ مرغی کھاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے. خون اس کو کھلایا جاتا ہے، جانوروں کا گوشت اس کو ڈالا جاتا ہے، اور خنزیر کی پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے. یہ مرغی بنتی ہے تو مرغی پاک ہے. کیوں؟ جو چیز اس نے کھائی وہ چینج ہو گئی، اس کی ماہیت اصل کی بدل گئی. ویجیٹیبلز کو گندا پانی لگتا ہے. ویجیٹیبلز کیوں پاک ہیں؟ وہ کیوں کھانا جائز ہے؟ کیونکہ اس گندے پانی کی ماہیت بدل گئی. وہ اب گندا پانی نہ رہا، اس چینج ہو کے ویجیٹیبل بن گئی ہے. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، مثالیں میں آپ کو دوں. چینج اگر اس کی اصل ماہیت بدل جائے، اس کی ریالٹی بدل جائے، تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے اگر وہ حلال ہے. تو یہ ایک طریقہ تھا جو ساتواں، اسے کہتے ہیں ہم استحالہ، عربی میں کہتے ہیں. اس پر بھی بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے یہ. اس پر میں جدید مسائل بہت سے نکال سکتا ہوں، اور بہت سے میں نے فتوے دیے بھی ہیں اس پر کہ اس چیز میں استحالہ ہے، لہذا اس کی اجازت رخصت مل جاتی ہے. تو یہ اس کا آگے اس کی پوری بحث ہے. بہرحال آٹھواں طریقہ دباغت ہے. خنزیر اور انسان کی کھال کے علاوہ ہر کھال پاک کی جا سکتی ہے دباغت کے ذریعے. دباغت مطلب اس کو سکھا دیں، کھال کی رطوبت زائل ہو جائے، وہ پاک ہو جاتی ہے. اس میں مسالہ ڈال کے پاک کر دیں، اس میں مٹی ڈال کے اسے پاک کر دیں، نمک ڈال کے اس کی رطوبت کو زائل کر دیں، پاک ہو جاتی ہے. تو یہ طریقے دباغت کہلاتے ہیں. ان کی سکنز اس طرح پاک ہو جاتی. اور نواں طریقہ جو ہے وہ ہے ذبح کرنا. حرام جانوروں کو بھی آپ پاک کر سکتے ہیں. ان کو بسم اللہ شریف پڑھ کے ذبح کر دیں، حرام جانور کا گوشت اور کھال بھی پاک ہو جائے گی. لیکن کھانا ان کا حرام ہے. کھانا حرام، جیسے کہ میں نے کل ڈیٹیل سے اس کو بتایا ہے. اور 10واں طریقہ ہے پاک کرنے کا، وہ ہے نزح، اسے کہتے ہیں ہم. جیسے کنویں جاری کنویں نہیں ہوتے، کنویں آپ نے دیکھے ہیں، ان کے اندر اگر نجاست گر جائے تو کیسے پاک کریں گے؟ اس کو دھوئیں گے؟ کنویں کو کیسے کوئی بندہ دھو سکتا ہے؟ اس سے پھر پانی نکالنا، نزح کہتے پانی نکالنا. وہ سارا پانی تو کنویں سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر اس سے 200 ڈول نکالیں گے. اگر سارے کنویں کے اندر نجاست پھیلی ہے، نجاست گری ہے. اگر بکری گری ہے تو اس کا، وہ تو ویسے بکری نکال دیں تو وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے. مری نہیں، اگر مری ہے تو کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے، وہ اس کی پوری تفصیل ہے. اگر چوہا گرا ہے تو کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے. یعنی ڈول نکالنا کنویں سے بھی کنویں کو پاک کر دیتا ہے. اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں گیا
کیونکہ آگے پانی کا بیان آ رہا ہے، پانی کا، واٹر کا بیان کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ پانی کے حوالے سے کون کون سے پانی پاک ہیں، کن کن سے وضو اور غسل جائز ہے، کن سے نہیں، مستعمل کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو پانی نکالنا بھی پاکی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ 10 طریقے ہیں، یہ اتنے امپورٹنٹ طریقے ہیں، آپ کو 10 کے 10 حفظ ہونے چاہیے، جیسے ہم سورہ فاتحہ حفظ کی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کیسی حفظ ہے بھائی کہ نماز کے اندر ہم ہر دکان کا حساب کرتے ہیں، ہر بزنس کا حساب کرتے ہیں، بچوں کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، وہ نماز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور فاتحہ بھی چل رہی ہوتی، قل اللہ شریف بھی چل رہی ہوتی۔ ایسے آپ نے ہر چیز، یہ 10 طریقے جو ہے نجاست کے، یہ یاد کرنے۔ اگر آپ نے یاد کر لیے تو میری یہ اتھینٹک ہے کہ آپ نجاست کے مسائل میں ماسٹر بن جائیں، ماسٹر نجاست اور پیورٹی اور پیورٹی کے مسائل میں آپ الحمدللہ ماہر بن جائیں گے۔ ایک عالم جو عمومی طور پر 10 سال لگاتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کی معلومات ہو سکتی ہیں، یا اس کے برابر یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔